بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ محترم سامعین و ناظرین، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ جسم اور یہ باڈی عطا فرمائی ہے، یہ نہایت قدر و قیمت اور اہمیت کی حامل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس جسم میں جو اعضاء، جو باڈی کے پارٹ عطا فرمائے ہیں، ان کی دنیا میں کوئی نظیر، کوئی مثال اور کوئی قیمت نہیں ہے، یہ انمول ہیں۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جب کسی انسانی جسم کا کوئی عضو خراب ہو جاتا ہے، کوئی پارٹ بیکار ہو جاتا ہے، تو پھر دنیا میں اس جیسا پارٹ اور اس جیسا عضو نہیں مل سکتا ہے۔ آدمی اگر چاہے بھی کہ میری ایک آنکھ خراب ہو گئی ہے تو میں اس آنکھ کے بدلے نئی ایسی آنکھ خرید لوں جو پہلے جیسی ہو، اور وہ اس کے بدلے میں منہ مانگی رقم بھی دینے کے لیے تیار ہو، تب بھی نہیں مل سکتی ہے۔ یہ انسانی جسم اللہ تعالیٰ کی قدرت کی کاریگری کا ایسا نمونہ ہے کہ انسان کی طبیعت ہر وقت کہنے کو چاہتی ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین، کہ اللہ تعالیٰ نے کیا جسم بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم تمہیں دکھا دیں گے اپنی نشانیاں، آفاق میں بھی، ساری کائنات میں خدا کی قدرت کے جو نمونے ہیں، پہاڑ ہیں، آسمان ہے، چاند ہے، سورج ہے، زمین سے غلوں کا اگنا ہے، بادلوں سے بارش کا برسنا ہے، یہ تمام تر بڑی بڑی نعمتیں ہیں، یہ خدا کی قدرت کے بڑے نمونے ہیں۔ اسی طرح یہ انسانی جسم کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم اس میں بھی تمہیں اپنی قدرت کے نمونے دکھا دیں گے۔ ہم دیکھیں ایک ایک عضو کس قدر قیمتی ہے اور ان اعضاء کی کس قدر حیثیت اور اہمیت ہے۔ اگر ذرا سا عضو بھی متاثر ہو جائے تو ساری انسانی باڈی اور انسانی جسم پریشان ہو جاتا ہے۔ سر میں درد ہو تو انسان کی زندگی کا چین اور سکون یہ ختم ہو جاتا ہے اور انسان ہر وقت پریشان رہنے لگتا ہے۔ اور ان اعضاء میں بھی پھر کچھ اعضاء کی بہت اہمیت ہے۔ دل کا کام جو ہے وہ سب سے زیادہ اہم ہے۔ اگر انسان کا دل یہ دھڑکنا بند ہو جائے تو انسان ایک جسد بے جان کی طرح رہ جاتا ہے، ایک نعش رہ جاتی ہے، پھر اس کی کوئی اہمیت نہیں رہتی ہے۔ اسی طرح انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو دماغ دیا ہے اس کا بھی کوئی بدل نہیں ہے۔ ہم دیکھیں کہ یہ دماغ، یہ حافظہ، یہ کس قدر قیمتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس جو موبائل ہے، جو لیپ ٹاپ ہے، جو کمپیوٹر وغیرہ ہمارے پاس ہوتے ہیں، ان میں جی بی ہوتی ہے، انٹرنل میموری، ایکسٹرنل میموری اس کو ہم کہتے ہیں، جس میں آپ اپنا ڈاٹا سیف رکھتے ہیں۔ اور ہزاروں جی بی کا بھی کوئی نہ کوئی ڈیوائس آج کل مل ہی جاتا ہے جس میں ہم زیادہ سے زیادہ ڈیٹا سیو کر رکھ سکتے ہیں۔ لیکن کتنا ڈیٹا رکھیں گے ہم؟ کتنا رکھیں گے؟ گھنٹوں کا، مہینوں کا رکھ سکتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جو دماغ دیا ہے اس کے اندر اس قدر جی بی سیٹ ہیں کہ لاکھوں جی بیوں کے برابر ہمارا دماغ کام کرتا ہے۔ ساری زندگی کی یادداشتیں انسان کے ذہن و دماغ میں محفوظ رہتی ہیں، سیو رہتی ہیں۔ آدمی بچپن کی یادیں بچپن میں بھی جا کے سنا دیتا ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی دماغ کی جو میموری سیٹ کی ہے وہ اس قدر اہمیت کے عامل ہے، سالوں کا ڈاٹا اس کے اندر محفوظ ہو جاتا ہے، اس کا کوئی بدل دنیا میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دماغ کی تیزی کے لیے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اس دماغ کو اچھے کاموں میں استعمال کریں۔ ابھی جو آیت تلاوت کی گئی تھی اس آیت کا ترجمہ ہے کہ اگر تم ہماری نعمتوں کی شکر گزاری کرو گے، قدردانی کرو گے تو ہم تمہاری نعمتیں بڑھا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جو اعضاء ہمیں دیے ہیں، ان اعضاء کا شکریہ یہی ہے کہ ہم ان اعضاء کو اللہ تعالیٰ کی مرضی اور منشے کے مطابق استعمال کریں۔ کان اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں تو اچھی باتوں کو سنیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے آنکھیں دی ہیں تو اچھی چیزیں دیکھیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہاتھ دیے ہیں تو ہم اچھے کام کریں، اللہ تعالیٰ نے پاؤں دیے ہیں تو ہم اچھی جگہ چل کر جائیں۔ برے چیزوں سے بچنا یہ ان تمام تر اعضاء کا شکریہ ہے۔ دماغ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے یہ کمزور ہو جاتا ہے اگر ہم اس دماغ کو غلط چیزوں میں استعمال کریں۔ ہماری یادداشت ختم ہو جاتی ہے، ہم یاد رکھنا چاہتے ہیں کوئی چیز یاد نہیں رہتی ہے۔ بہت سارے اسٹوڈنٹس، بہت سارے طلباء یہ شکایت کرتے ہیں کہ میں یاد کرنے کی کوشش کرتا ہوں، امتحان کی تیاری میں اتنا وقت لگاتا ہوں لیکن جب اٹھتا ہوں تو کچھ یاد نہیں رہتا ہے۔ تو کیا کبھی ہم نے اس بات پر غور کیا ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کی کچھ وجوہات ہیں، کچھ ظاہری ہیں، کچھ باطنی ہیں، وجوہات ہیں، اسباب ہیں۔ اگر ہم ان کو اختیار کر لیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے کبھی امید ہے کہ ہمارا دماغ مزید تیز ہو جائے گا، کمزوری سے محفوظ رہے گا، حافظہ ہمارا یادداشت مضبوط ہو جائے گی۔ اس میں سب سے پہلی بنیادی بات یہ ہے کہ ہم اپنے ذہن و دماغ کو بری چیزوں سے دور رکھیں، ہم اس میں صرف اچھی چیزیں سیو کریں، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ دماغ مزید تیز ہو جائے گا اور اس میں سب کچھ محفوظ رہے گا۔ امام شافعی علیہ رحمہ کا نام بہت سارے لوگوں نے سنا ہوگا، بہت بڑے امام گزرے ہیں، اللہ کے ولی، زبردست فقیہ گزرے ہیں۔ انہوں نے ایک مرتبہ اپنے استاد سے حافظے کی کمزوری کی شکایت کی، خود ان کے اشعار ہیں، انہوں نے اس پورے واقعے کو ایک اشعار کی لڑی میں پرو دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں شکوت الی وکیع سوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی فان العلم نور من الہ ونور اللہ لا یعطی لعاصی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد وکیع سے قوت حافظے کی کمزوری کی شکایت کی تو میرے استاد نے مجھے گناہوں کو چھوڑنے کا حکم دیا۔ پھر ساتھ ساتھ نے فرمایا کہ علم یہ اللہ کا نور ہوتا ہے اور اللہ کا نور کسی گنہگار آدمی کو
نہیں ملتا ہے۔ یہ دل خدا کا مسکن ہے، اللہ کا مسکن ہے، اگر اس دل میں ہم نے گندگی کو بسا دیا تو پھر یہاں اللہ تعالیٰ نہیں آ سکتے، اللہ تعالیٰ کسی ناپاک اور گندی جگہ نہیں آتے ہیں، اللہ کی تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں نہیں ہوتی ہیں۔ لہٰذا ہمیں بنیادی طور پر اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھنا ہے۔ اور قوت حافظے کی کمزوری میں جس گناہ کا بہت بڑا دخل ہوتا ہے وہ ہے بد نظری، بد نگاہی، غلط چیزوں کی طرف دیکھنا، نامحرم عورتوں کو دیکھنا۔ یہ قوت حافظے کی کمزوری کا گناہوں میں ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اور بھی چیزیں ہیں جن کو حکیموں نے، بڑے بڑے اطباء نے لکھا ہے، اگر ہم ان چیزوں کو بھی اپنی زندگی میں شامل کر لیں تو انشاءاللہ ہمارا قوت حافظہ مزید مضبوط ہو جائے گا۔ ان میں سے ایک صبح کا ناشتہ ہے۔ صبح کا ناشتہ کرنے کی تاکید کی جاتی ہے، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ صبح کا ناشتہ کرنے سے حافظہ مضبوط ہوتا ہے، لہذا ہم بلا وجہ صبح کا ناشتہ نہ چھوڑیں، ناشتے کا اہتمام کریں۔ اسی طرح نیند میں کمی، اگر کوئی انسان بلا وجہ بے وقت جاگتا ہی رہے اور اس کی باڈی کو، اس کے جسم کو خاطر خواہ نیند نہ ملے، انسانی صحت کے برقرار رکھنے کے لیے ڈاکٹر حضرات بھی کہتے ہیں کہ کم از کم 6 گھنٹے کی نیند ضروری ہے، 6 کے بجائے 8 تک کم از کم اتنی نیند ہر انسان کو ملنی چاہیے، جس کی وجہ سے تمام تر اعضاء صحیح سلامت رہتے ہیں، دماغ پوری طرح کام کرتا ہے۔ لہذا نیند میں بلا وجہ کمی نہ ہونی چاہیے، نیند ہماری پوری ہو، اس سے بھی دماغ تیز ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی زیادہ کھاتا ہے، اپنے آپ کو کھانے کا عادی بنا لے تو زیادہ کھانے سے بھی دماغ کمزور ہو جاتا ہے، قوت حافظہ اثر انداز ہو جاتا ہے۔ اسی طرح تمباکو نوشی، 5ویں چیز ہے تمباکو نوشی۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا وہ بیڑی پی رہے ہیں، سگریٹ پی رہے ہیں، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ وہ نشوں کی طرف چلے جاتے ہیں، شراب پینے لگتے ہیں۔ آئس کا آج کل لوگ نشہ کر رہے ہیں، اسی طرح انجیکشن لگا رہے ہیں، نشہ آور انجیکشن لگا رہے ہیں، ٹیبلیٹس کھا رہے ہیں۔ اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں، ان چیزوں کے لینے کی وجہ سے بھی انسانی دماغ پر بہت گہرا اثر پڑتا ہے اور دماغ کمزور ہو جاتا ہے، قوت حافظہ مان پڑ جاتا ہے۔ 6ٹھی چیز ہے پانی کی کمی۔ اس بات کو تو ہمارے آئے دن ڈاکٹر بھی حضرات بھی کہتے رہتے ہیں کہ جسم میں، باڈی میں پانی کی کمی نہیں ہونی چاہیے، انسان کو پانی پیتے ہی رہنا چاہیے، وقت وقت پر پانی پیتے رہیں، اس کی وجہ سے بھی طبیعت بحال رہے گی تو دماغ بھی ہمارا مضبوط رہے گا، حافظہ ہمارا اچھا رہے گا۔ اگر ہم ان چند باتوں پر عمل کر لیں تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ خاطر خواہ میں فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور ہماری تمام ظاہری باطنی بیماریوں کو دور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔